جب دیوانے نے سبز گنبد کو اپنے قریب پایا تو بیتاب روح نے واپس نیچے جانے سے انکار کر دیا۔ جب اسے نیچے اتارا گیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے، کیونکہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، اسلامک واقعات اور مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پر اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ دعوت اسلامی کے امیر حضرت مولانا محمد الیاس اطاری مدظ اللہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ دعوت اسلامی کے قافلے کے ساتھ سکھر سندھ گیا تو وہاں میری میمن برادری کے ایک معمر بزرگ حاجی احمد فتانی نے مجھے محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاشنی سے بھرپور یہ واقعہ سنایا۔ ریاست جوناگڑھ انڈیا میں ایک سنگ تراش رہا کرتا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ منورہ کا دیوانہ تھا، درود و سلام سے بڑی محبت رکھتا تھا۔ درود شریف کا مشہور مجموعہ دلائل الخیرات اس کو زبانی یاد تھا۔ اس کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی پتھر تراشتا تو اس دوران دلائل الخیرات پڑھتا رہتا تھا۔ ایک بار حج اور موسم بہار میں جب عاشقوں کے قافلے حرمین شریفین کی طرف رواں دواں تھے، اس کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ ایک رات سویا تو خواب میں دیکھا کہ مسجد نبوی شریف میں حاضر ہے اور والی بے کساں مدینے کے سلطان نبی آخر الزماں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جلوہ افروز ہیں۔ سبز گنبد کے انوار سے فضا منور ہو رہی ہے اور نورانی مینار نور برسا رہے ہیں، مگر مینار شریف کا ایک کنگرا شکستہ تھا۔ اتنے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبھائے مبارک کو جنبش دی، گویا پھول جھڑنے لگے۔ فرمایا، میرے دیوانے، وہ دیکھو ہمارے مینار کا ایک کنارہ ٹوٹ گیا ہے، تم ہمارے پاس مدینہ آؤ اور اس کنگرے کو پھر سے بنا دو۔ جب آنکھ کھلی تو تنہائی تھی اور کانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز تھی۔ مدینے کا بلاوا آ چکا تھا، مگر یہ سوچ کر آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے کہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس مدینہ منورہ حاضری کے وسائل نہیں ہیں۔ ادھر عشق نے کہا، وسائل نہیں تو کیا غم ہے، تمہیں تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے، تم وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ چنانچہ دیوانے نے رخت سفر باندھا اور اپنے اوزاروں کا تھیلا کندھے پر چڑھایا اور پور بندرگاہ کی جانب چل پڑا۔ ادھر بندرگاہ پر سفینہ مدینہ تیار کھڑا تھا، مسافر تیار بیٹھے تھے، لنگر اٹھا دیے گئے، لیکن سفینہ جنبش کرنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دیر ہو رہی تھی، اتنے میں جہاز کے عملے میں سے کسی کی نظر دور سے اس جھومتے دیوانے پر پڑی۔ عملے کے لوگ سمجھے شاید کوئی زائر مدینہ سوار ہونے سے رہ گیا ہے۔ جہاز چونکہ کچھ گہرے پانی میں تھا، لہٰذا جہاز والوں نے ایک کشتی ساحل کی طرف بھیجی۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشتی پر سوار ہو کر جہاز تک پہنچ گیا۔ اس کے سوار ہوتے ہی جہاز مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے پاس کوئی ٹکٹ نہیں تھا، نہ ہی کسی نے اس سے اس کی ٹکٹ کے بارے میں کوئی بات کی۔ بالآخر وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے رستے درود شریف کا ورد کرتے کرتے مدینہ منورہ پہنچ گیا اور بےتاب ہو کر روضہ اطہر کی جانب بڑھا۔ کچھ خدام حرم کی نظر جوں ہی اس پر پڑی تو وہ بولے، ارے یہ تو وہی ہے جس کا حلیہ ہمیں خواب میں دکھایا گیا تھا۔ دیوانہ اشکبار آنکھوں سے سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہوا، پھر باہر آ کر خواب میں جو جگہ دکھائی گئی تھی اس کو بغور دیکھا تو واقعی ایک کنگرا شکستہ تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی کمر پر رسی بندھوا کر خادم کی مدد سے گھٹنوں کے بل اوپر چڑھا اور حسب الارشاد کنگرا شریف کو تراش کر نایاب بنا دیا۔ جب دیوانے نے سبز گنبد کو اپنے قریب پایا تو بیتاب روح نے واپس نیچے جانے سے انکار کر دیا۔ جب اسے نیچے اتارا گیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے، کیونکہ اس عاشق صادق کی روح تو کب کی سبز گنبد خضرا کی رعنائیوں پر نثار ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ! جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی، وہ میرا فقیر آیا۔ ناظرین، آج کا یہ درود پاک کا یہ خوبصورت واقعہ جس کو پسند آیا تو کمنٹ میں ایک بار دل سے آمین لکھ دیں۔ اللہ ہم سب کو بار بار مکہ مدینہ کی باسعادت حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔